الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات سے متعلق ایک اہم بات جو مزید قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اصلاح کا اور فساد کا معیار کیا ہے، کس آدمی کو اصلاح کرنے والا سمجھا جائے گا اور کس آدمی کو فساد برپا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ عام طور پر انسانوں سے جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ خود انسان اس کو فساد تصور نہیں کرتے۔ کچھ کام تو وہ ہیں جنہیں انسان خود بھی فساد تصور کرتے ہیں، جیسے قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، بدکاری، اس طرح کے جو کام ہیں ان کاموں کو تو خود انسان بھی فساد سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو انسان فساد سمجھتا نہیں لیکن وہ فساد ہوتے ہیں۔ کام بظاہر ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کام کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، بجائے اصلاح کے الٹا فساد پھیلتا ہے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کر چکا کہ جس طرح کام کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جس طریقے سے وہ کام کیا جائے اس طریقے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ کام ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور کام ٹھیک نہ ہو، طریقہ اگرچہ ٹھیک ہو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اصلاح اور فساد کا معیار یہ ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کام میں خود انسان کا نفع و نقصان دنیاوی اور اخروی کیا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کام کا تعلق جن افراد کے ساتھ ہے ان افراد کے دنیاوی اور اخروی مفاد کو دیکھا جائے گا۔ اب منافقین نے جو فساد پھیلایا اور جس کو وہ اصلاح سمجھ رہے تھے، وہ چونکہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں تھا، جیسے قتل، چوری، اس طرح کے کام نہیں تھے، وہ کیا تھا؟ لوگوں کے عقائد خراب کرنے کی بات تھی، لوگوں کے نظریات خراب کرنے کی بات تھی، ان کو عبادات سے دور کرنے کی بات تھی، اللہ سے دور کرنے کی بات تھی، حضور سے دور کرنے کی بات تھی۔ ان کی محنت تو یہ تھی، اور بظاہر دیکھنے میں یہ کوئی فساد کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کے نظریے کے مطابق اصل اصلاح تو یہی تھی، اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی جا بجا ایسے لوگوں کی جو دلیل اپنے معبودان باطلہ پر قائم رہنے کی آتی ہے وہ یہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو نبی آئے ہیں، ان نبی پہلے بھی انبیاء اکرام چونکہ توحید کی دعوت دیتے رہے، پہلی امتوں میں بھی امت اور نبی کے درمیان اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو وہ صرف اسی وجہ سے ہوا
کہ نبی خالص توحید کی دعوت دیتے، امت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو توحید پرست نہیں ہوتے تھے، توحید پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ امتوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل بھی کیا ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بعض اقوام نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل بھی کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو توحید کی اور حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے تو ان کی ایک سوچ تھی کہ چونکہ یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے دور کر رہے ہیں، ہمارے پرانے طریقوں سے ہمیں دور کر رہے ہیں، ہمیں دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہے ہیں۔ جو آدمی دین سے دور کرے اس کے راستے میں رکاوٹ بننا، یہ ان کے نزدیک تو عین اصلاح تھا۔ جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح دین ہے اس دین کے راستے میں اگر کوئی الہاد کی شکل میں رکاوٹ ڈالے گا پھر بھی ہم دفاع کریں گے، کوئی بدعت کی شکل میں رکاوٹ ڈالے گا پھر بھی ہم جو ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنیں گے، یا کوئی کسی اور انداز سے آئے اور دین میں کسی طرح سے تحریف کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رکاوٹ بنیں گے۔ اسی طرح وہ بھی چونکہ ان کا اپنا ایک پرانا دین تھا، طرز طریقہ تھا، اس طریقے پر قائم رہنے کے لیے جو آدمی ان کو اس طریقے سے ہٹائے گا، اس کو اس چیز کی طرف لانے کے لیے کہ وہ بھی ہمارے طریقے پہ آ جائے، اس کو وہ عین اصلاح سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ اصلاح تھی نہیں، اصل اصلاح تو وہ ہے جسے قرآن اصلاح کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون مفسد ہے کون مصلح ہے۔ اسی طرح اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اصلاح کے جو مختلف طریقے ہیں، تو اصلاح کو پہچاننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے اس میں ذاتی جو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ذاتی مفاد یا ذاتی کوئی بھی ایسا اناد نکالنے کی کوشش نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہمارے ذاتی آپس میں اختلافات ہوں اور ہم اصلاح کی نیت سے دوسرے کے ساتھ وہ ذاتی جو پہلے دشمنیاں تھی ان کو مول لے کر اپنے وہ بدلے پورے کر رہے ہوں، یہ بھی اصلاح نہیں ہوگی، یہ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح مقابلے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اصلاح بدلے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ اس طرح برائی کی ہے لہٰذا اب میں اس کے ساتھ ایسا کام کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصلاح کی نیت ہو تو آدمی کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو تب، برا نہ کیا ہو تب، اس کے دنیاوی اور اخروی مفادات کو دیکھ کر اس کو بات سمجھانی چاہیے۔ یہ معیار قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے وہ منافقین تو اس بات کے دعوے دار تھے نا کہ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو کہا کہ تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو، تم فساد پھیلانے والے ہو، اس لیے کہ تم اللہ سے دور کرتے ہو لوگوں کو، اور اللہ سے دور کرنا یہی تو اصل فساد ہے۔ آج کی جو آیت تلاوت اور ترجمہ جس کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، گزشتہ 20 آیات کے اندر اہل ایمان کا اور اہل کفر کا تذکرہ ہوا۔ بنیادی طور پر 3 طبقات میں ان آیات میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا اور ان کے احوال بیان کیے گئے۔ نمبر 1 جو خالص بات ماننے والے تھے، مومنین جنہیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو خالص انکار کرنے والے تھے، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں بھی واضح طور پر کافر کہا گیا ہے۔ نمبر 3 وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو مومن تھے، حقیقتاً مومن نہیں تھے، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ اب تینوں طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا۔ کیوں؟ اصل مقصد پیدا کرنے کا یہ تھا تاکہ تم اپنے اللہ کے فرما بردار اور پرہیزگار بندے بنو۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت، یہاں دیکھیں مختلف الفاظ جو ہیں بڑے مناسب اور جچے تلے انداز میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اعبدوا ربکم، ربکم کے بعد رب، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے،
مفسرین کرام نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی اور نام بھی یہاں ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن صرف لفظ رب کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہاں رب جو لایا گیا ہے یہ اعبدو کی دلیل کے طور پہ لایا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ اب بظاہر ہمارے دیکھنے میں تو یہ آتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اسے والدین سنبھالتے ہیں، لیکن حقیقت میں والدین نہیں سنبھال رہے ہوتے، والدین تو سنبھالنے کا ایک ذریعہ ہیں، سنبھالتے اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس بچے میں روح ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس سے روح ہی نکال لیں، والدین سنبھالیں گے نہیں۔ وہی والدہ جو اسے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی ہے، اس پہ اپنی جان قربان کرنے کے جذبے رکھتی ہے اور جو قربان کرتی بھی ہیں، اگر اس بچے کے جسم سے روح نکل جائے وہ بھی یہی کہتے ہیں اسے نہلاؤ اور قبر کھود کی قبر میں دفن کر کے ہو۔ پتہ چلا کہ انسان کی قدر و قیمت اس وقت تک لوگوں کی نگاہ میں ہے جب تک انسان کے اندر خون چل رہا ہے، انسان کے اندر روح موجود ہے۔ جب روح ختم ہو گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے آج ہمارے ہاں ایک چیز پتھر ہوتی ہے، اینٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ نہ اس وقت ہم بول سکیں گے نہ ہم حرکت کر سکیں گے، ہم خود اپنی حرکت کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ ہماری حیثیت اس وقت یہ ہوتی ہے۔ آج تو ہم بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، دیگر کام کاج کرتے ہیں، لیکن ابھی اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ابھی کے ابھی ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے پڑا ہوا پتھر ہوتا ہے کہ اپنی حرکت کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے کر ساتھ میں دلیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہی اللہ تمہاری پرورش کر رہا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اور رب کا معنی مفسرین کرام نے لکھا کہ تدریجاً کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، ابتدا سے لے کر آہستہ 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 اس کو کمال درجے تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں یہ تدریجاً چلا رہے ہیں، اور کائنات کی تخلیق بھی جو ہوئی ہے تدریجاً ہوئی ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد عرش پر مستوی ہوئے۔ اب 7 دنوں کے اندر تخلیق، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے بارے میں کوئی کام کروانا ہو تو لفظ کن ارشاد فرماتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لفظ کن سے، امر کن سے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیتے، لیکن پوری کائنات کو 7 دنوں کے اندر تخلیق کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تدریجاً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو اس کے کمال درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردباری، تحمل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اس بات کو دیکھیں تو بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہو اس میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، آہستہ اور تسلی سے کام کیا جائے، کام بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کام کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آگے اسی طرح یہ بات ارشاد فرمائی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح معنوں میں پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کہتے کسے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو تقوی کہتے ہیں اگر عام فہم مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ پرہیزگاری صرف اس کو نہیں کہتے کہ انسان جو ہے ان کاموں کو کرے کہ جو لازم ہے، مثلا نماز پڑھنا لازم ہے، صرف یہی کام کرے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار سمجھے، نہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن
اگر اس انسان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی اس انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں عبادات پہ اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا زیادہ زور معاشرت پہ دیا گیا ہے، کیونکہ عبادت ہمارا انفرادی فعل ہے، اور معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑنا ہے وہ ہماری اجتماعی ضرورت ہے، اجتماعی چیز ہے۔ تو جب تک لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت میں بھی کمی ہے۔ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، کالج کا طالب علم تھا، کہنے لگا ہمارے کالج میں ایک آدمی محنت کر رہا ہے، لڑکوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ بات کہہ کے کہ بھائی تم نماز بھی پڑھتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، لہٰذا جب تک گناہ نہیں چھوڑ لیتے اس وقت تک نماز نہ پڑھو، گناہ چھوڑو گے پھر نماز شروع کر لینا۔ میں نے اس کو کہا یہ بات تو غلط ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، اور وہ کہتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے رکو، اس کے بعد جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا یہ تو واضح طور پہ جو ہے تو اصول شریعت کے خلاف ہے۔ تو پھر اگلی اس کی دلیل کیا تھی؟ اب وہ دعوت تو یہ دیتا تھا، اس کی دلیل یہ تھی، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اب اس کی دلیل حقیقت میں اسی کے خلاف پڑ رہی تھی، لیکن خود چونکہ عقل سے سوچتا نہیں تھا، اب وہ دلیل یہ دیتا تھا چونکہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، پھر انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب دلیل یہ دے رہا ہے، اور بات کیا سمجھا رہا ہے؟ بات یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو پہلے گناہ چھوڑو پھر نماز پڑھو۔ تو اس طرح کے عجیب عجیب لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور بالخصوص ہمارے یہ جو آج کل ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اس میں جو ہے جو اسلامی جو اسباق ہیں، ہمارے اسلامیات ہو گئی، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، ان کو پڑھانے والے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں عموماً کہ جنہوں کو خود قرآن پاک پورا سمجھ نہیں آیا ہوتا، جنہیں خود اسلامی معلومات ہوتی نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض کتب ایسی بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن میں واضح طور پر آیات قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف لکھا ہوتا ہے، اور ہمارے اسکول کے طلباء کو، کالجز کے طلباء کو وہ کتابیں بالکل اسی طرح پڑھائی جاتی ہیں، اور جب وہ کتاب پڑھ کے آ جاتے ہیں ایک سوچ، ایک نظریہ وہی بن جاتا ہے، پھر اس کے خلاف ان کو بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارا آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے دین تو سمجھنا ہے، لیکن دین ایسے لوگوں سے سمجھنا ہے جنہیں دین کی خود سمجھ نہیں ہے۔ جنہیں دین کی سمجھ ہے ان سے سمجھنا نہیں، جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے ان سے دین سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے اصلاح نہیں، اس سے بھی فساد پھیلتا ہے۔ ایک آدمی کو ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سارا دن باہر فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہو، اور شام کو جا کے کسی کلینک پہ بیٹھ جائے، میں سب سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، وہ مریض کا علاج نہیں کرے گا، مریض کا بیڑا غرق کرے گا۔ یہی کام ہے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے۔ دین سمجھنے کے لیے بھی ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ نعمت عطا فرمائیں اس کے بعد پھر اس کو آگے پھیلانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔